جوائنٹ فیملی جو ہمیں پتا ہے نا، جس کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم بولتے ہیں، وہ تو ہندوؤں نے پیسے بچانے کے لیے شروع کیا تھا. اس کے اندر اسلام کے اصول ٹوٹیں گے ہی ٹوٹیں گے. میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے. تو جب ایک چیز بنی ایسی ہے کہ اس میں اسلام فٹ نہیں آ سکتا، تو آپ چاہے وہ مسلمان بنائیں یا ہندو بنائیں، وہ غلط ہے. جوائنٹ فیملیوں میں باقاعدہ لڑوانے کے پروگرام ابا اور اماں کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں. ساس کی بھی خدمت ہے، سوہرے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی بھاویں ہووے نہ ہووے. عورت کے اوپر جو کسی اور کے گھر سے آئی ہوئی ہے، وہ والے فرائض نافذ کر دیے ہیں جو اسلام نے نہیں کیے ہوئے. میرے باپ کی خدمت کرنا میری بیوی کا کوئی فرض نہیں ہے. مجھے کوئی آیت دکھائیں یا کوئی حدیث دکھائیں، عزت کرے فرض ہے. وہ تو کسی کے باپ کی عزت دکھانا فرض ہے، صرف میرے باپ کی عزت کرنا تو نہیں. بہو پہ ساس کی خدمت کی اتنی ذمہ داری ہے جتنا کہ اس مرد پہ اپنی بیوی کی ماں کی ذمہ داری ہے. میری ماں کی خدمت مسٹ کروائی گئی ہے، اور عورت کے کیریکٹر کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں اگر وہ میری ماں سے یا میرے باپ سے کسی بھی لیول کے اوپر کانفرنٹیشن کر لے. اور اس بیچاری کا کیا، اس کے پورے نسلوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. سر میں ایک اور ٹاپک پہ آپ بہت بات کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم پہ. میں اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر کچھ ہمارے پاکستان میں لوگ یا بڑے یا کچھ علماء بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ اس کو اسلام سے جوڑتے ہیں، اسلام سے ہمارے پاس کوئی ہسٹری میں مجھے آپ کائنڈلی ثبوت کے ساتھ کو بتا دیں صحابہ کرام سے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا تعلق ہے یا نہیں ہے، دونوں میں ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ دیکھیں، جوائنٹ فیملی ہو یا جوائنٹ سٹی ہو یا جوائنٹ جو بھی کرنا، جوائنٹ کرنا آپ نے، جو یہ کر رہا ہے وہ ثبوت ہے. ٹھیک ہے. جو یہ کہتے ہیں نا اسلام میں ہے، تو ہمیں دکھا دیں کوئی صحابہ، کوئی سے 2 صحابی کا نام بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام میں ثبوت دینا اس کے ذمے ہے کہ جو کہے کہ کوئی چیز اسلام میں ہے. ٹھیک ہے. جو کہہ رہا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے، تو میرے پاس تو سارے صحابی موجود ہیں کہ جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے. اسلام میں ساس بہو کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ میرا چیلنج ہے، کوئی دنیا کا عالم مجھے کسی ضعیف حدیث سے ساس بہو کا رشتہ بتائے، کوئی اس کے احکامات بتائے. اسلام میں تو فیملی میاں بیوی اور بچے ہیں، ساس بہو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے پاس سارے نبی موجود ہیں جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے، میرے پاس سارے صحابی موجود ہیں جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے. اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے، غور سے سمجھ. اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی، فیملی الگ ہوتی تھی، ضروریات کم تھی نا، خیمہ الگ لگ گیا. اچھا، آج کل ہماری مجبوری ہے کمبائنڈ سسٹم. کمبائنڈ فیملی سسٹم میں پھر کچھ دو کچھ لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ ساس اپنی بیٹی کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی ساس اس کے ساتھ کوئی فالتو کام نہ کروائے اور اپنی بہو سے وہ سارے کام لے رہی ہو. تو یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے. کرٹسی میں کوئی کر دے تو کر دے، ادروائز ذمہ داری اس کی کوئی نہیں ہے. سیدھی سی بات. انسان کی پرسنل لبرٹی جو ہے نا، وہ انسان کا سب سے پہلا حق ہے. آپ جب تک اپنے ڈیسیجن خود نہیں لیتے، آپ سے مطلب فار ایگزامپل آپ اس کمپنی میں باس ہیں، میں کسی بھی سبارڈینیٹ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کمپنی ایسے کیوں کر رہی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ سے میں بات یہ کروں گا کہ آپ کی کمپنی ایسے کیوں کر رہی، کیونکہ اس کو آپ نے لبرٹی نہیں دی ہوئی، پرسنل لبرٹی. حالانکہ ہر انسان کا پرسنل رائٹ ہے اس کی کہ میری لائف کی پرسنل لبرٹی میرے پاس. یہی سبارڈینیٹ جب گھر جاتا ہے تو گھر میں اس کے بچے جو بھی کریں گے نا، تو آپ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ بھائی تیرے بچے کر رہے، تو ذمہ دار ہے. وہاں پہ نہیں کہتا کہ سر آپ میرے باس ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہو. آپ کہیں گے بھائی یہاں پہ تو میرا سبارڈینیٹ نہیں، یہاں پہ تو تجھے پرسنل لبرٹی ہونی چاہیے. اس کو آگے لے چلتے ہیں تو آگے سے پاکستانی سبارڈینیٹ کیا کہتا ہے، سر میرے بچے کیا کریں گے، سر بڑے تائے ابو اس کے یہ کرتے ہیں، میرے ابا جی ڈیسیژن لیتے ہیں. آپ تو میں تو یہ تو آگے لے گئے ہیں. بچوں کے تو ماحول کے اوپر اثرات جہاں سے بھی آ رہے ہیں. میری سگی بیوی کا ڈیسیژن میرا سگا باپ لے رہا ہو تو میری تو لبرٹی کی دھجیاں اڑا دی آپ نے. میری تو غیرت یہاں پہ داؤ پہ لگ گئی کہ میں اپنی عورت کی ڈیسیژن بھی میں اپنے باپ سے لیتا ہوں. کوئی دور سے بھی آپ کی اسلامی یہ امتزاج اور نہج نہیں ہے کہ سسر بہو کا ذمہ دار ہے. کون سی ہو سے آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ بلکہ سسر بہو کو چھوڑیں، سسر پوتے کا بھی ذمہ دار ہے، سسر بہو کی اگلے کزن کا بھی ذمہ دار ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زبردستی کے ذمہ جو ڈالنے ہیں نا، اس کو طاغوت بولتے ہیں. یہ آپ نے نیا سسٹم بنا لیا. یہ میں اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوں.
میں اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں. میں اپنے بھائی کے بچوں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہوں. اگر میرا بھائی زندہ ہے میرا بھائی ذمہ دار ہے, اور اگر میں اپنے بھائی کے بچوں کا ذمہ دار ہوں چونکہ میں بڑا بھائی ہوں, تو پھر میرا بھائی جو ہے نا وہ پوری طریقے سے ڈسکوالیفائی کر دیا ایز اے بالغ عاقل مین. ٹھیک ہے, یہ ایک میں نے بتایا, 35 مسائل بتاتا ہوں. یہ تو آدمی کی لبرٹی اور لیڈرشپ کو آپ نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا. غیرت کا کوئی کانسیپٹ, بھائی گھر سے ہی غیرت نہیں پریکٹس ہو رہی, غیرت بچپن میں ڈالی جاتی ہے نا. آپ کیسے غیرت, آپ خود کہیں کہ ساحل بھائی آپ نے یہ کیوں کیا, میں کہوں گا میرے ابو سے پوچھ لو. تو آپ کہیں گے بھیا تو کون ہے, اتنی تیری عمر ہو گئی, تو نے بچے پیدا کیے ہوئے, تو کہہ رہا ابو سے پوچھ لو. 4 سال کا بچہ بولے میرے پاپا سے پوچھ لو تو سمجھ آتی ہے. 40 سال کا بندہ کہہ رہا ہے میرے ابو سے پوچھ لو. آپ خود سوچیں, آپ نے دوبارہ مجھ سے کبھی زندگی میں کوئی سیریس بات کرنی ہے میرے سے؟ اگر میں آپ تیسرے سوال میں جواب دوں ابو سے پوچھ لیا میرے, صحیح بات ہے. یا ابھی آپ پوڈ کاسٹ کے لیے بڑا میں ٹھہرے, میں پاپا سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں آؤں یا نہ آؤں. یہاں پہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. تو پھر باقی کے سارے معاملات میں ہم جب ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے کیوں اس کو عزت کرتے. ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی, ہم چاہے فیک کریں یا نہ کریں, کہ جس کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا. ہمارے دادا جب تک زندہ ہوتے ہیں تب تک ہمارے باپ کے بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتے پاکستان میں. جب تک ابو جی زندہ ہوتے ہیں ہمارے کوئی ڈیسیژن ہوتے ہیں ہماری. تو میں تو حیران اس بات پہ نہیں ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم پاکستان میں ہے. میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ پاکستانی مرد کی عزت کہاں سے ہو رہی ہے اس بیس پہ. عورت تو صاف کہنی چاہیے عورت کو کہ سائڈ پہ ہٹ, بھائی تو ہے کون, تیرے باپ سے پوچھ لیتی ہوں میرے باہر جاؤں یا نہ جاؤں, کپڑے کون سے پہنوں, تو مطلب تو تیری اوقات کیا ہے, تو جب موقع ملتا ہے سپریس ہو جاتا. نہیں, ایسا ہوتا بھی ہمارے سوسائٹی میں کہ سسر کہتے ہیں جی بہو نے اگر کہیں جانا ہے تو مجھ سے پوچھ کے جانا ہے, جی میاں بیوی نے کہیں باہر جانا ہے ہم سے پوچھ کے. نہ آپ کو پتا ہے جوائنٹ فیملی میں نارمل بات ہے. نارمل بات, اسلام میں گناہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, اٹس لائک اے کامن سینس تھنگ. میں اپنی ریت کا ذمہ دار ہوں, مگر میں اگر میٹر ہی نہیں کرتا ہوں تو پھر وہ میری ریت نہیں ہے نا. تو بچے کس لیے پیدا کیے میں نے, اپنے دادا کے نام پہ نام رکھ دیتے ہیں پھر کہ بھائی ڈیسیژن تو انہوں نے لینے ہیں تو ہم کیا کریں. دوسرا جو اتنا گھناؤنا گناہ ہے, جو سب سے گھناؤنے گناہوں میں سے ایک ہے, وہ پرائیویسی بریچ ہے. لبرٹی بریچ تو ہوئی, ساتھ پرائیویسی بریچ بھی ہو گئی, اور وہ بھی عورت کی پرائیویسی بریچ, جس پہ آسمان لرز جاتے ہیں جب عورت کی پرائیویسی بریچ ہوتی ہے اس وقت. اور پاکستان میں کون سی عورت کی پرائیویسی ہے, اللہ کی قسم باتھ روم تک مانیٹر کیا جاتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. یہ بے شرمی مان نہیں رہے ہیں پاکستان, اور اپنی عورتوں کی پرائیویسی کے پروٹیکٹرز نہیں ہیں مرد. یہ اس لیے مجھے امید نہیں ہے پاکستانی مرد سے, کیونکہ اس کی ٹریننگ میں یہ چیز ہے کہ خیر ہے, اتنے بڑے بڑے گناہ کی خیر ہے بیٹا, باقی کام تو کچھ رہ ہی نہیں ہے پیچھے. تیسری چیز, عورت کے اوپر جو کسی اور کے گھر سے آئی ہوئی ہے وہ والے فرائض نافذ کر دیے جو اسلام نے نہیں کیے ہوئے. میرے باپ کی خدمت کرنا میری بیوی کا کوئی فرض نہیں ہے. مجھے کوئی آیت دکھائیں یا کوئی حدیث دکھائیں, عزت کرے فرض ہے. وہ تو کسی کے باپ کی عزت دکھانا فرض ہے, صرف میرے باپ کی عزت کرنا تو نہیں. میری ماں کی خدمت مسٹ کروائی گئی ہے, اور عورت کے کیریکٹر کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں اگر وہ میری ماں سے یا میرے باپ سے کسی بھی لیول کے اوپر کانفرنٹیشن کر لے. اور اس بیچاری کا کیا, اس کے پورے نسلوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور یہ کون دیتا ہے, اللہ کی قسم, یہ وہ مرد دے رہا ہوتا ہے جس کا اپنا ڈیسیژن زیرو ہوتا ہے. وہاں پہ لیڈرشپ دکھا رہا ہوتا ہے آگے, وہ کس کے آگے لیڈرشپ دکھا رہا ہے یار, اس عورت کے آگے جو تیرے ریت میں ہی نہیں آتی, وہ تیرے باپ کی ریت میں آتی ہو, تو وہاں پہ لیڈر بنتا ہے, کیونکہ اس نے اس پیراڈائم کو اللہ رسول کی بات سمجھ لیا ہوا ہے. یہ بہت بڑے عذاب کی بات ہے. عورتوں سے سارے حقوق چھین لینے کا نام جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اور سب سے پہلا حق کیا ہے, اگر میں آپ کو خالی حافظ صاحب بیوی کے حقوق کی لسٹ بتا دوں نا, اللہ کی قسم ایک بھی مذہبی آدمی شادی نہ کرے, کہ میں تو ریڈی نہیں ہوا, یہ پورے حقوق کیسے پورے کروں گا میں. بیوی تو گھر کا کام نہ بھی کرے تب بھی اس کا حق ہے کہ بھائی کام والی لے کے آ, تو نے کیا سمجھا ہوا ہے. ایون حیران کن بات بتاؤں, بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ بھی اپنے خاوند سے ڈیمانڈ کرے گی, طلاق کے بغیر ساتھ رہتے ہوئے, تو دادا کرے. شادی اس نے اس لیے کی ہے کہ وہ نوکرانی بن گئی ہے کہ ایک عورت اپنے خاوند کی ماں کی خدمت کرے, تو اس کے بدلے میں وہ خاوند اپنی بیوی کی ماں کرے. اگر وہ خاوند کہتا ہے نہیں اس کی ذمہ داری ہے, تو سرکار اس کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن میں تو بیوی کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے, عورت کے ذمہ تو کچھ نہیں ہے. میں آپ کو لسٹ بتاؤں نا جو اصلی کتب میں اصلی علماء نے لکھی ہوئی ہیں, یہ پاکستانیت کے اندر انفلوئنس میں آ کے انہوں نے زبردستی وہ کیے ہوئے, اور جو اللہ نے لکھا ہوا وہ آپ نے لکھ دیا ہے, تو پھر آپ بھی وہی یہودی راہب ہے نا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میری کتاب میں اپنا قلم چلاتے ہیں.
جو یہ کہتا ہے نا کہ فرائض میں ہے ساحل صاحب اپنی طرف سے مار, ان سے کہیں مجھے قرآن یا حدیث میں سے نکال کے, اور پھر میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا مقام عورت کو ملا ہوا ہے, بیوی کو اتنی زیادہ لبرٹی ملی ہوئی ہے. میں نے آپ سے کہا نا یہ لسٹ ایک دفعہ پبلش ہو جائے نا, عورتوں نے خود وائرل کرنی ہے لسٹ, مگر عورتوں کو خود ہی نہیں پتا, اللہ کی قسم کبھی کتاب نہیں کھلتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گوانٹانامو بے میں اپنے آپ کو پہلے سے سٹیزن شپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, گوانٹانامو بے کی سٹیزن, اور بڑی پرائڈلی بتا رہے میرا نکاح ہو گیا, میری تو کامیاب ہو گئی, میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی نکاح تھا. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تو گوانٹانامو بے کی سٹیزن شپ پہ اتنی خوش کس لیے ہو رہی ہے, مگر سب کو پتہ ہی ہے گیا کہ بیٹا سب سارے گوانٹانامو بے میں, یہاں ڈنڈے ہی پڑتے ہیں, یہاں قید ہی ہے, یہاں پہ ہر چیز کیمروں کے اندر ہوگی. اللہ کی قسم میں حافظ صاحب میں تو سیشن ڈیل کرتا ہوں, میرے تو جی آپ کا عورتوں کے بیڈ رومز تک میں شوروں نے کیمرے لگائے ہیں. باہر کے ملک میں ہوتے ہیں یار, تم اپنی بیوی کو دیکھا پرائیویسی بریچ کسے کہتے ہیں, ایسی جگہوں پہ ایسی مانیٹرنگ ہو رہی ہے آپ کی. میں گاڑی میں کیمرہ لگاؤں آپ کیا سوچیں گے, یا میں نہ لگاؤں کوئی بھی لگا دے کیا سوچیں گے آپ کو کون سی آزادی ہے پھر یار؟ اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہے جی تو کیا ہے؟ آپ کو اگر کیمروں کی نوبت آ رہی ہے, اللہ بہت دیر بہت پہلے پانی سر سے بہت پہلے گزر چکا ہوا ہے. اور عورت کی وہ لے کوک اپنے چھین دی کہ وہ ہر وقت نظروں میں آپ کے. ایک آپ کی حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ اس کے بعد پاکستانی مرد میری ویڈیوز دیکھیں, پاکستانی جوائنٹ فیملی کے مرد نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے کمینہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ چاہے کہ عورت اس کی 100% تابع ہو, اس کی بیوی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مجازی خدا کے ٹائٹل لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ کیا ہے؟ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے پہ آئیں, یا پاکستانی جوائنٹ فیملی سسٹم پہ آئیں, یا پھر پاکستانی مین سسٹم پہ آئیں. پھر دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم تو عورت کو جج اس بات پہ کرتے ہیں کہ تو میری 100% مطیع نہیں ہے تو تو اسلام سے فارغ ہے, حالانکہ وہ خود اسلام کی اس فیبرک کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بات کر رہا ہوتا ہے. ایک بھی عورت میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو بتا سکے کہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تو کمینہ کہا ہے, تو پورا کا پورا ثابت ہو گیا. مگر وہ کیا کہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ تیری تو کوئی اوقات ہی نہیں, تیرے تو ڈیڈی کو بولوں گی بیٹا, ڈیڈی کو بھی نہیں, اس کے بھی ڈیڈی کو, ابھی دادا حضور بھی زندہ ہے اس کے. پتا کیا ہے جوائنٹ فیملی میں, ایک بہو استری چلا کے بھول گئی, بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا باپ. الگ سے اس استری کا بل اس کا شوہر بولو نہیں دے. خوب سمجھ لو, شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں, پہلے معاملات کلیئر کرو, اس کے بعد باپ ہے, ماں ہے, باپ سے اچھا سلوک کرو. پیسوں میں 2 اور 2 4 کی طرح پہلے کلیئر تو کرو, تمہارا کیا ہے, باپ کا کیا ہے, بیٹوں کا کیا ہے. پھر جو تمہارا ہو نا سارا اٹھا کے باپ کو دے دو, پھر پتا تو چلے تمہارا ہے کیا, باپ کا ہے کیا, بھائی کا ہے کیا. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں تمہاری محنت پہ کیا مل رہا ہے. صرف ثواب ہی چاہیے تو بتا دو ابا صرف ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں, اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ. میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے, یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے. 2 کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے, اور 10 اکٹھے ہو جائیں, ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں, یہ تو میرے دین کا تقاضا نہیں. دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے, اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے. مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے, سزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ سزوکی وہ مرسڈیز جیسی ہوگی. جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے. اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں, چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے. اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے, اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے, اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کے ہاں ساری ٹوٹ جاتی ہے. پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں, پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ
انکار کریں, اپنے ساس کی خدمت کریں, اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے, لیکن وہ مسلط ہو جائیں, یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے, جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا, چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے, اس کی شادی نہیں ہوتی. اور اتنا میں کہتا ہوں, اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے, جس میں بیڈ روم, جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن, یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں. اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو, تو تسبیح پڑھو, تو اللہ اللہ کرو, کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو. نہ تیری ماں آکھے گی مینو چاہتا ہے, نے پوچھی کوئی, مینو سلام ہی نہیں کیتا ہے. یہ تو لڑائیاں, میں اسی ماحول میں رہتا ہوں, میرا تو زمیندارہ ماحول ہے جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے. میرے اپنے گھر کی بات بتا تو میری فیصل آباد شادی ہوئی. فیصل آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی لنک نہیں, اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی, مجھے گھر بھی بنانا پڑا, پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا. میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور, پہلے ضلع ملتان تھا, خانوال ہے, تلمبا ایک قصبہ ہے, اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے, وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں, حویلیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو میں وہ اس کو, ہماری زبان بھی جانگلی ہے, اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی, تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا تھا. وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے کی گلاں کر رہے ہو, میں تو سمجھ نہیں. میں کہا سی جانگلی جٹ لوگ ہیں, ساری بولی ہی ہو جائیے. تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نوکرانیاں اللہ کے فضل سے موجود. میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی تھی, ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے, اس لیے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی تھی. اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں, میریاں ماسیاں, میریاں چاچیاں. پتر تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے, تے بیگم تیری منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی. میں آکھیا اب مینوں ذرا دسو تو صحیح, میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے, میں بھی تے تھائیں جمیا. یہ ہمارا کلچر ہے. ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے, ساس بہو سسر. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام میں ساس بہو کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ میرا چیلنج ہے, کوئی دنیا کا عالم مجھے کسی ضعیف حدیث سے ساس بہو کا رشتہ بتائے, کوئی اس کے احکامات بتائے. اسلام میں تو فیملی میاں بیوی اور بچے ہیں. تو میں اس کی نفسیاتی نس سے واقف ہوں نا, کیونکہ یہ لڑکے کو کمزور کرتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. ٹھیک ہے, 50 سال کا لڑکا, 60 سال کا لڑکا بچہ, کیونکہ اس کے ابو بھی زندہ ہیں تو وہ ڈیسیجن میکر نہیں, تو لڑکا ہی ہے نا, وہ تو ہی از نو باری. جی جی. تو ایک لڑکے کی اپنی سیلف اسٹیم بھی زیرو رہتی ہے, ڈیسیجن میکنگ زیرو رہتی ہے, بیلنس کر نہیں سکتا. کچھ چکر ہی نہیں ہے کہ ایک مرد بیلنس کر سکے دو اپوزنگ سٹیکس کو. وہ ڈیولپ نہیں ہوتا, اور جب ڈیولپ نہیں ہوتا تو جب اس کے ابا جی فوت ہوتے ہیں تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. اب وہ ساری عمر ڈیپینڈنٹ رہے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے ریئیکشنری سائیکالوجی پاکستانی مرد کی, جو جوائنٹ فیملی میں بزرگ ہوا ہے, وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن نہیں لیتا, کیونکہ اس نے لیا ہی نہیں. اسے لیا ہی نہیں کبھی, ظاہر ہے. وہ جس وقت لینے کی اور پکی کھانے کی عمر تھی, سیکھنے کی عمر تھی, تب تو آپ ابا جی کی گود سے نہیں نکل رہے تھے. خیر اب تو مردوں امی کی گود سے نہیں نکلتا, ابا تو دور کی بات ہے. دوسرا جو عورت کے اوپر مسئلہ آتا ہے وہ طاغوت کا مسئلہ آتا ہے. وہ والا کام جو اسلام نے فرض نہیں کیا ہوا, اگر آپ فرض کر دیں تو آپ خدائی پیڈسٹل کے اوپر انٹری کر رہے ہوتے ہیں. جو فرض کرنے کی جورسڈکشن ہے یہ انسانی نہیں ہے, یہ جو خدائی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی انسانوں کے اوپر کچھ فرض نہیں کر سکتی. جس میں حرام حلال کا معاملہ آ جاتا ہے, آخرت کا معاملہ آ جاتا ہے. سو جیسے آپ کچھ چیز فرض میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ سسٹم میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور سسٹم صرف اسلام کا اللہ نے بنایا ہوا.
ٹھیک ہے. ان دین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین کا لفظ اسلام کے ساتھ یہاں پہ یوز کیا کہ اسلام میرا بنایا ہوا سسٹم ہے, اس میں پرفیکشن ہے. پرفیکشن کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی ایڈ کرو گے پورا سسٹم کریش کر دو گے. اس کو طاغوت کہتے ہیں کہ سسٹم میں کچھ بھی ایڈیشن نہیں کر دینا تم. دس از دا ہول سسٹم. اگر اسلام کو مذہب بنائیں گے تو 50 اور 1000 کام بھی ہم کر سکتے ہیں, اچھے ہیں, ٹھیک ہے. اسلام مذہب نہیں ہے نا, اسلام دین ہے. یہ جو ہے سینس یوتھ کو دی نہیں جاتی, کیونکہ فرقہ دین پہ نہیں چلتا نا, فرقہ مذہب پہ چلتا ہے. مذہب کے اندر فرقے ہوتے ہیں, دین یا تو یہ سسٹم ہے یا یہ سسٹم نہیں ہے. تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لینا ہے, قرآن کا نام بھی لینا ہے, تو پھر آپ نے دین کا سسٹم اسٹیبلش کرتے وقت آپ کو یہ 2 نمبری کرنی پڑے گی کہ دین کو مذہب بنا دو تاکہ میری خانقاہ کے اوپر ٹریفک کم نہ ہو. تو دس از اے پرابلم. اس کا سولوشن کیا ہے؟ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم اتنا زیادہ ہے, یہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے یا کس طریقے سے فیملی سسٹم؟ جی دیکھیں, میں تو سارا کا سارا ذمہ آدمی کو دیتا ہوں, کیونکہ آدمی کو جو پاور پاکستان میں ملی ہوئی ہے وہ کلچرلی وہ عورت کو نہیں ملی ہوئی. سو مین ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپ کہ بھائی میں ایک سوال پوچھنا شروع کر دوں خالی, جسے اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا وہ دنیا فتح کرنے کی باتیں نہ کرے سر. یہ میرا اصول ہے. تو آپ اپنے والد صاحب کو کنفرنٹ کریں گے کہ میں جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تب تک آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی سروس ٹو یو. آپ کے لیے بھی میں بوجھ بیماری ہوں اس وقت. آپ کی اپنی انا کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی بیوی کے ڈیسیژن آپ لیں, اپنے بچوں کا ڈیسیژن, آپ کی انا کا تقاضا ہے, انسانی غیرت کا تقاضا ہے, خالی اسلامی غیرت کا نہیں. جی سو لڑکے کو یہ اسٹیپ لینا پڑے گا کہ میں جب تک اکیلا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکر نہیں ہوں میری شادی نہ کریں. ٹھیک ہے, روزے رکھ لوں میں, شادی نہ کریں. اور اگر میں نے شادی کی تو پھر آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. آپ 2 ڈیسیژن میکر ایک گھر میں تو ہو نہیں سکتے, اس لیے جوائنٹ فیملی خود ہی پھر انڈیپینڈنٹ فیملی یونٹ ہو جائے گا. تو اونلی آرگیومنٹ جو اس وقت قارئین کے ذہن میں آ رہا ہوگا, سامعین کے اور ناظرین کے, ایکچولی کتابوں کا اتنا وہ ہو گیا نا, مجھے قارئین وہاں سے آ رہا ہوں, کہ ماں باپ کے حقوق کا کیا ہوگا سائل میں. ٹھیک ہے, تو ماں باپ کے حقوق ابو بکر صدیق سکھائیں گے, علی بن ابی طالب سکھائیں گے, عمر بن خطاب. ان کے جوائنٹ فیملی سسٹم کیوں نہیں تھے؟ آپ نے ماں باپ کو اسی طرح سروس کرنا ہے جس طریقے سے ان کی سروس کا حق ہے, مگر آپ نے اپنی بیوی کو نہیں سروس, بیوی کے تھرو نہیں سروس کرنا ان کو. بیوی کو الگ کر رہے ہیں ہم, ماں باپ کو الگ نہیں کر رہے ہم. جیسے میں کہتا ہوں نا جوائنٹ فیملی توڑیں, لوگ خود ہی اپنی اماں اتنے بیوی کے پجاری ہیں نا, اچانک ان کو ایسی فیلنگ آتی ہے, امیج آتا ہے کہ امی کو میں نے طلاق دے دی اور بیوی کی طرف موو ہو گیا. بھیا آپ کو کون کہہ رہا ماں کو چھوڑیں؟ بیوی الگ سے رکھیں, آپ ماں الگ سے نہ رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرائورٹائزیشن اس سینسیٹیو نوڈ کی کرنی ہے کہ میری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے, اور بیوی کو فل لبرٹی دینی ہے, اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی ماں زندہ ہے, اس کی خدمت کرنی ہے اس کی. دیٹس دی اونلی سولوشن ٹو اسلام فار اے پاکستانی مسلم. اب رہی بات کہ جی 2 گھر ہیں کیسے بیلنس کروں, ورنہ 4 شادیوں کا ہر آدمی کو شوق ہے. اگر یہ اجازت مل جائے نا 4 شادیوں کی, پھر میں دیکھتا ہوں کون سا جوائنٹ فیملی سسٹم بچتا ہے. کہیں نہیں بچتا. سب آدمی پوری طریقے سے تیار ہیں 4 بیویاں دے دو بس. ٹھیک ہے, اور جب جوائنٹ فیملی کے ماں باپ کے حقوق ہیں, ساحل میاں تو ماں باپ کو تو گھر توڑا ہے, تو 4 بیویوں سے آپ نے ایک کمرے میں رکھنی 4 بیویاں, یہ 4 کمرے ایک گھر میں اماں کے اندر رکھیں گے, 4 بہو ہیں. یہ سب کے سب ڈھکوسلے ہیں. ایوری ون از کیپیبل آف مینیجنگ دیٹ ٹائم. ہر صحابی نے کر کے دکھایا, ہر کلچر میں مسلمانوں نے کر کے دکھایا. یہ پاکستان میں بس ابھی تک گیتا سے باہر نہیں آ سکے. That's it.